نمبر 13 جاننا چاہیے کہ 2 آدمی کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے. نمبر 13 2 آدمی کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے، 3 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے، کیونکہ مومن حریص نہیں ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ جو باری تعالیٰ شام کو کھانا دیا ہے وہ باری تعالیٰ صبح کو دے گا، جس باری تعالیٰ نے صبح کو کھانا فراہم کیا ہے وہی باری تعالیٰ شام کو بھی خوراک دے گا. یہ مومن بھروسہ کرتا ہے. اور جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے، یعنی جس کا ایمان اللہ رب العالمین پر نہیں ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو ملا ہوا ہے اس وقت شاید دوبارہ ملے یا نہ ملے، تو وہ حرص و طمع کے ساتھ کھاتا ہے. پر مومن ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طعام الاثنین کافی الثلاث، 2 آدمی کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے. وہ طعام الثلاثۃ کافی الاربع، اور 3 آدمی کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے. اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے 5392 پہ. 14 نمبر، پیٹو کے ساتھ بسا اوقات بعض صحابہ کا اثر ہے کہ جو آدمی بہت زیادہ کھاتا ہے اس کے ساتھ کھانے کو ناپسند کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات یا عام طور پر ان کا طریقہ تھا کہ کسی مسکین کو اپنے ساتھ ضرور شریک رکھتے تھے، پھر کھانا کھاتے تھے. نافع کہتے ہیں کان ابن عمر لا یاکل حتی یؤتی بمسکین، نہیں کھاتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہاں تک کہ کوئی مسکین لایا جاتا پھر اس کے ساتھ کھاتے. یاکل معہ، آپ اس کے ساتھ کھاتے. فادخلت رجلا، کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک آدمی کو لے آیا، یاکل معہ کہ ان کے ساتھ کھائے گا، فاکل کثیرا، تو وہ شخص عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت زیادہ کھانا کھایا. فقال یا نافع، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے نافع لا تدخل ھذا علیہ، اس طرح کے آدمی کو ہمارے پاس کبھی مت لانا. میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے المؤمن یاکل فی میان واحد، مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، والکافر یاکل فی 7 امعاء، اور کافر 7 آنت سے کھاتا ہے. اب یا تو یہ نن مسلم تھا یا نن مسلم نہیں تھا، لیکن وہ صفت پائی جا رہی تھی جو نن مسلم کی ہے، حرص و طمع کے ساتھ گویا کہ کھا رہا تھا. اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 5393. تو یہ بسا اوقات سلف نے ایسے آدمی کے ساتھ کھانے کو ناپسند کیا ہے جو بڑے حرص و طمع کے ساتھ کھائے. نمبر 15، ٹیک لگا کر کھانا منع ہے، ٹیک لگا کر کے نہیں کھانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کر کے کھانا نہیں کھاتا ہوں. ٹیک لگانے کی کیفیت جو بھی ہو، آپ زمین پر بیٹھے ہوں، ہاتھ سے ٹیکے ہوئے ہوں، کرسی پر بیٹھے ہوں، دستے پر ٹیکے ہوئے ہوں، یا پشت سے آپ ٹیک لگا رکھے ہوں، جسے بھی ٹیک کہا جاتا ہو، بغیر کسی عذر کے آپ ٹیک لگا کر کے کھانا نہ کھائیں. اسے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے ہی ذکر کیا 5398 نمبر پر. 16 نمبر، گوشت کو کھانا نوچ کر کے، اس میں کوئی شک نہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات انسان پسینے سے سرابور ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھا سکتا ہے اس طرح انسان. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات کھاتے تو آپ کو پسینہ ہونے لگتا تھا اور گوشت آپ نوچ نوچ کر کے کھاتے تھے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے اور اذان نوچ رہے تھے، بکری کا کے کندھے کا حصہ تھا. ثم قام فصلى، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے صلاۃ ادا کی. ولم يتوضا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کی. تو یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ گوشت کو نوچ کر کے کھانا. گوشت کو چھری سے کاٹ کر کے بھی کھا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مروی ہے، آپ کے عمل کو نقل کیا گیا ہے. امام زہری کہتے ہیں اخبرنی جعفر بن عمر بن امیہ، مجھے خبر دی ہے جعفر بن عمر بن امیہ نے، ان اباہ عمر، کہ ان کے عمر بن امیہ، کہ ان کے باپ عمر بن امیہ اخبرہ نے ان کو خبر دی ہے، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یحتز من کتف شاۃ فی یدہ، وہ کاٹ رہے تھے، یحتدو یقطع، آپ کاٹ رہے تھے بکری کے کندھے سے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے. یحتد من کتف شاۃ فی یدہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. فدعی الی الصلاۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کے لیے بلائے گئے. فالقاہا والسکینہ، تو گوشت کو اور چھری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. التی یحتز یقطع بہا، جس کے ذریعے سے آپ گوشت کو کاٹ رہے تھے. ثم قام فصلی ولم یتوضا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے صلاۃ ادا کی اور آپ نے وضو نہیں کیا. تو
تو گوشت آپ کاٹ کر بھی کھا سکتے ہیں، گرچہ پکا ہوا ہو، آپ کو دقت ہو تو چھری سے آپ اس کو کاٹ کر کھا سکتے ہیں۔ کھانے میں عیب نہ لگائیں۔ 18 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کھانے میں عیب جوئی نہیں کی۔ ان اشتہاہ اکلہ، اگر چاہا آپ نے تو کھا لیا، وہ ان کرے ہو ترک ہو، اگر آپ نے ناپسند کیا اسے آپ نے ترک کر دیا۔ یہ نہیں کہ بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مذمت کریں۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے 5409 نمبر پر ذکر کی ہے۔ 19 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چپاتی کبھی نہیں کھائی، مرغن روٹی آپ نے کبھی نہیں کھایا، یا بسا اوقات آپ نے کھایا لیکن آپ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، کسی اور کے لیے بنایا گیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہو گیا تو آپ نے کھا لیا، جیسا کہ بعد لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 20، سونے اور چاندی کے برتن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے منع کیا ہے۔ بیعین ہی سونے اور چاندی سے مہنگا کوئی سامان ہو تو اس میں بھی آدمی نہ کھائے، کیونکہ اس سے انسان کے اندر تکبر آنے کا خوف ہے، تو سونے اور چاندی سے جو مہنگا ہو اس میں بدرجہ اور تکبر آنے کا خوف ہے، اس وجہ سے انسان نہ کھائے۔ یا یہ کہ غربا اور فقراء کی اس میں دلازاری ہے، تو جو چیز سونے اور چاندی سے اور زیادہ مہنگا ہو اس سے کہیں زیادہ دلازاری ہوگی، اس وجہ سے سونے اور چاندی کے برتن میں انسان نہ کھائے۔ اب اس کی دو وجہ ہے، کیا سونے اور چاندی کے برتن میں نہ کھائے اس وجہ سے کہ سونا اور چاندی ہے، یہی وجہ ہے؟ تو اگر سونا چاندی ہونا وجہ ہے تو پھر سونا اور چاندی کے علاوہ برتن میں آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ وجہ ہے کہ نہیں، اس سے تکبر انسان کے اندر آ سکتی ہے، اس سے فقراء و مساکین کی دلازاری ہوگی، تو پھر سونے اور چاندی ہی پر اسے بھی قیاس کیا جائے گا جو سونے چاندی جیسا کیمیکل ہو یا سونے اور چاندی سے قیمتی کیمیکل کا بنا ہوا ہو، اس برتن میں بھی کھانا نہیں کھایا جائے گا، جیسا کہ فتح ذی الجلال والاکرام فی شرح بلوغ المرام میں محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ سونے اور چاندی میں کھانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا ہے۔ ہاں، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں کھایا اور وہ پیالہ تھا، اور آپ کے پاس وہ پیالہ مشہور تھا کہ وہ بیچ میں پھٹا ہوا تھا، لکڑی کا پیالہ تھا، تو چاندی کے تار سے وہ بن دیا گیا تھا، پگھلا کر کے اس میں ڈال دیا گیا تھا تو جڑ گیا تھا۔ تو اس طرح سے اگر ہو، مستقل طور پر سونے چاندی کا برتن نہ ہو، کہیں جوڑا گیا ہو اور اس پہ تانبا اور پیتل کی طرح سونا یا چاندی پلا دیا گیا ہو، تو اس طرح کے برتن میں آپ کھا سکتے ہیں، وہ مستقل طور پر سونا اور چاندی نہیں ہے۔ نمبر 21، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی، جیسا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، جو کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے اس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ کہتی ہیں، یحب الحلوہ والعسل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ کو اور شہد کو پسند کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کی غذا پسند کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے۔ کبھی کبھار اگر آپ دعوت کھانے کسی کے ہاں جائیں اور کسی آدمی کو اشتراک لے کر جائیں تو میزبان سے اجازت کرنے کے بعد اس کو گھر میں داخل کر سکتے ہیں۔ ابو شعیب نامی ایک شخص نے دعوت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص اور ہو لیا۔ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے اجازت چاہی کہ میرے ساتھ ایک شخص اشتراک آیا ہوا ہے اور اگر آپ چاہیں تو داخل ہوگا ورنہ نہیں جائے گا۔ تو انہوں نے اجازت دی تو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوا اور اس نے کھانا تناول فرمایا، اور یہ طریقہ ہے، یہ ادب ہے، لہذا اس کو نہ بھولا جائے تاکہ نہ آپ کی بے عزتی ہو مہمان کی اور نہ میزبان کی بے عزتی ہو۔ مفید کھانا کیا ہے؟ بہت سارے کھانے مفید ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے صبح سویرے 10 کھجور کھایا، اجوا، من تصبح کل یوم 7 تمرات عجوتاً، جس نے ہر صبح کو 7 اجوا کھجور کھایا، لم یضرہ فی ذلک الیوم سم ولا سحر، تو اس دن اس کو نہ تو کسی سانپ کا زہر کوئی اثر کرے گا یا کوئی بھی زہر اس کو نہیں اثر کرے گا اور نہ ہی جادو اثر کرے گا۔ صحیح بخاری 5445 نمبر پر یہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا جو آپ کے لیے ہلکا ہو، مفید ہو، اسے آپ عام طور پر کھایا کرتے تھے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کی سنت تھی۔ قران سے آپ نے منع فرمایا۔ قران کا مطلب کیا ہے؟ کھجور رکھا ہوا ہے، سارے برادران ایک ایک کھا رہے ہیں، بادام رکھا ہوا ہے، لوگ ایک ایک کھا رہے ہیں، آپ ڈبل کھا رہے ہیں، نہیں، ساتھی لوگ اجازت دے تو آپ ڈبل کھا سکتے ہیں، گھر والا اجازت دے کہ کوئی جتنا چاہے کھائے تو آپ کھا سکتے ہیں، ورنہ بذات خود آپ ڈبل نہ کھائیں۔ سب لوگ ایک ایک کھا رہے ہیں تو آپ بھی ایک ایک کھائیے۔ غیر پسندیدہ کھانا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لہسن اور پیاز کھائے فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔
کیونکہ اس کے بو سے فرشتوں کو نفرت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اسے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو شخص لہسن اور پیاز کھائے وہ ہماری جائے نماز کے قریب نہ آئے یا مسجد کے قریب نہ آئے۔ من اکلا فلا یقربن مسجدنا، جو کھائے ہرگز ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ الثوم کے بارے میں یعنی لہسن اور بصل کا بھی تذکرہ بعد حدیث کے اندر موجود ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، زعما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہے، من اکلا ثوما او بصلا، جس نے کھایا لہسن کا کوئی حصہ یا پیاز، فلیعتزلنا، تو اسے چاہیے کہ ہم سے الگ تھلگ رہے، او لیعتزل مسجدنا، یا چاہیے کہ ہماری مسجد کے سے الگ رہے۔ بخاری کے اندر موجود ہے 5452 نمبر۔ کھانے کے بعد کلی کرنا، اگر آپ نے معمولی چیز کوئی کھائی ہے تو آپ کلی کر سکتے ہیں، اور خاص طور سے اگر اس کے بعد آپ کو صلاۃ ادا کرنی ہے تاکہ تلاوت میں آپ کو دقت نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ستو کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ادا کی، اس سے پہلے آپ نے صرف کلی کی، فتمدمد ومدمدنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، صحابی رسول کہتے ہیں ہم لوگوں نے بھی کلی کی، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے صلاۃ ادا کی اور ہم لوگوں نے وہاں وضو نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ہاتھ دھلنا، ہاتھ دھلنے سے پہلے حتی یلاقہا او یلیقہا، یہاں تک کہ ہاتھ چاٹ لے یا کسی کو چٹوا دے، اپنا چاٹ لے یا بیوی کو چٹوا دے یا بچے کو چٹوا دے، اس کے بعد ہاتھ دھلے، کیونکہ اس پر مرک لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کھانے کا دانہ لگا ہوا ہو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دھلنے سے پہلے ہاتھ صاف کیجیے۔ ذرا دیکھیے، اذا اکل احدکم فلا یمسح یدہ، جب تم میں سے کوئی بھی شخص کھانا کھائے تو اپنے ہاتھ کو نہ پوچھے، حتی یلعقہا او یلعقہا، یہاں تک کہ اس کو خود چاٹ لے دوسرے کو چٹوا دے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتدا کریں۔ 5456 نمبر پر یہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ کھانے کے بعد دعا کرنا، جب آپ کھا چکے تو دعا کریں۔ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا ہے، عام طور پر اس کو پڑھتے ہیں۔ ذرا دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے کون سی دعا ذکر کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ کون سی دعا ہے ذرا دیکھیے، الحمدللہ کثیرا، الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفین ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا، یہ دعا پڑھتے تھے۔ 5458 نمبر پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کھانے کا وقت، جب بھی بھوک لگے آپ کھانا کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ صلاۃ کا وقت ہو جائے، آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ پہلے کھانا کھائیے۔ عشاء کی اذان ہو چکی ہے، عشاء کا کھانا آپ نہیں کھائے، تھکے مادے ہیں، تو آپ پہلے کھانا کھا لیجئے، اس کے بعد عشاء کی صلاۃ آپ ادا کیجیے۔ ذرا دیکھیے اس تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اذا وضع العشاء، جب شام کا کھانا رکھ دیا جائے، وہ اقیمت الصلاۃ، اور صلاۃ کے لیے اقامت کہہ دی گئی، فابدؤوا بالعشاء، تو شام کے کھانے سے شروع کرو۔ بخاری کے اندر موجود ہے 5463 نمبر پر۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں النافع عن ابن عمر انہ تعشى مرۃ، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شام کا کھانا کھایا، وہو یسمع قراءۃ الامام، اور وہ امام کی قرأت کو سن رہے تھے، گویا کہ بھوک لگی تھی اور ان کو کھانا تھا، اس وجہ سے انہوں نے کھایا، اور جبکہ امام قرأت کر رہا تھا۔ 5464 نمبر پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آخری بات جو ہم یہاں کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں اعتدال اپناتے تھے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو ضائع نہیں کرتے تھے، جیسا کہ آج کل لوگ بہت زیادہ کھانا پھینکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ایک دانہ بھی برتن میں نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کو نہیں پتہ کہ کس دانے میں برکت ہے، یہ آپ کو نہیں پتہ، لہذا کوئی دانہ کھاتے وقت نہ چھوڑا جائے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کوئی کھانا گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے کھا لیجیے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں دو فائدہ ہے، ایک کی جو نعمت ہے اس کی آپ نے قدر کی، اور دوسرے کہ کھانا اٹھا کر کھانے والے کے ہاں گویا کہ تکبر نہیں ہے، کیونکہ متکبر سے گرے ہوئے کھانے کو نہیں اٹھا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کھانا گر جائے تو اسے اٹھاؤ، صاف کر کے کھا لو، اور اسے شیطان کے لیے مت چھوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، آپ نے فرمایا فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ پانی پیتے وقت انسان کو چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے پیالہ اٹھائے، دائیں ہاتھ سے گلاس اٹھائے، اور 3 سانس میں انسان پانی پیے، اور برتن کے اندر سانس نہ لے بلکہ برتن سے منہ کو ہٹا کر کے، اس کے بعد برتن کو منہ سے ہٹا کر پھر سانس لے۔ اسی طریقے سے
इंसान अगर ज़रूरत पड़ जाए तो खड़े होकर के पानी पी सकता है, वरना आमतौर पर मामूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही रहा है कि आप बैठ कर पीते थे और बैठ करके पीने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। बल्कि बाद हदीस में है कि अगर खड़े होकर कोई पीता है तो चाहिए कि उसको कह कर दे, लेकिन जायज़ है, इसमें कोई शक नहीं। जमजम का पानी हो, कोई पानी हो, आम हालत में आप बैठ करके पीजिए। हाँ, अगर कहीं सिस्टम बना हुआ है खड़े होकर के तो खड़े होकर के पी लीजिए, नहीं बैठने की जगह खड़े होकर के पी लीजिए, ये सब जायज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।